بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ عید سے پہلے کون کون سے اہم کام کر لیے جائیں، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ عید الفطر سے پہلے جو انتہائی اہم کام ہم لوگوں نے کرنے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کام کرنے سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر سکے، اور عید الفطر سے پہلے کرنے والا یہ کام جس کے ذریعے انسان بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ کام یہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا۔ مسند ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدین کی رات یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات قیام کرے یعنی عبادات کرے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ذرا اندازہ کریں، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ عید سے پہلے جو چاند رات ہوتی ہے اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ چاند رات میں عبادات کرنی ہے، جس سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس شخص کا دل مردہ اس وقت بھی نہیں ہوگا جو عیدین کی رات عبادات کرتا ہوگا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتوں میں شب بیداری کرنے والا جنت واجب کر لیتا ہے، کہ جو شخص ان 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی راتوں کو عبادات کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ وہ ہے عید الاضحیٰ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اور عید الفطر کی رات، اور 15 شعبان کی رات۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ ابھی یہ عید آنے والی ہے اور اس سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اگر ہم نے شب بیداری کر لی تو حدیث کے مطابق یہ کام ہمارے لیے کتنا بڑا ہوگا کہ یہ کام کرنے سے ہم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے کون کون سے کام کرنا مستحب ہے۔ یعنی مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام کیے جائیں تو ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا۔ تو جس میں سے پہلا کام ہے حجامت بنوانا، یعنی اپنے بال وغیرہ اچھی طرح سے سیٹ کرنا۔ اسی طرح دوسرا کام ہے ناخن ترشوانا، کہ اگر ناخن ہمارے بڑے ہوں تو ناخن کو کاٹنا۔ اسی طرح غسل کرنا عید کے دن مستحب ہے، اور اسی طرح مسواک کرنا، اور اسی طرح اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو اور اگر نیا نہ ہو تو دھلا ہوا صاف ستھرا ہو، یہ وہ امور ہیں۔ اسی طرح انگوٹھی پہننا، اسی طرح خوشبو لگانا، صبح کی نماز مسجد کے محلے میں ادا کرنا، عیدگاہ پر چل کے جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے، تو اس کو ادا کرنا بھی عید سے پہلے یہ واجب ہے۔ اسی طرح عیدگاہ پر چل کے جانا، پیدل جانا، اور جس راستے سے جانا اس کے علاوہ دوسرا راستہ بدل کر آنا، جس کی ایک وجہ حدیث پاک میں ہے کہ جب مسلمان عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے میں فرشتوں کی جماعت کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس شخص سے عید ملتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ تو تب بھی تم سے فرشتے عید ملیں، اور آؤ دوسرے راستے سے تاکہ تمہیں زیادہ فرشتوں کی سلامی اور ان سے عید ملنے کا شرف مل جائے۔ اور اسی طرح عید الفطر سے پہلے کرنے والا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ یہ کہ عید الفطر پر جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھا تناول کر لینا، کچھ نہ کچھ میٹھا کھا لینا، اور اگر میٹھے میں کھجور ہو جو کہ اکثر گھروں میں ہوتی ہے رمضان کی وجہ سے، تو کھجور کھانا یہ تو اور افضل سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پر تشریف لے جاتے تو کچھ کھجوریں طاق عدد میں یعنی 3، 5 یا 7 کھجوریں تناول فرما کے جایا کرتے۔
تو یہ مختصراً وہ اعمال ہیں جو کہ ہمیں عید سے پہلے کرنے چاہیے، اور انہی میں ایک بہت بڑا عمل اور بہت افضل عمل ہے صدقہ کرنا، کہ عید سے پہلے صدقات کرنا، تاکہ جو مستحقین ہیں اور ان کو عید گزارنے میں پریشانی ہو رہی ہے، عید میں خوشیوں میں کمی آ رہی ہے، ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ کے صدقے سے ان کی عید بھی خوشیوں بھری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے عمل سے بچائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔